آدم ذات اور بنت ہوا ایپیسوڈ 10۔ کچھ دیر بعد گھنٹی ایک بار پھر بجی تھی۔ ذکیہ بیگم نے فوراً دروازہ کھولا تھا۔ زارون کو دیکھ کر انہیں مایوسی ہوئی تھی۔ کیا ہوا خالہ؟ وہ مسکرا کر اندر داخل ہوا تھا۔ مجھے لگا شاید وہ نارا ہے۔ اس کے چہرے پر اضطراب تھا۔ نارا کہیں گئی ہے؟ ہاں، انہوں نے گہری سانس خارج کی تھی۔ کہاں؟ اس حادثے کے بعد سے وہ گھر سے باہر اکیلے نہیں جاتی تھی۔ نوکری ڈھونڈنے، انہوں نے افسوس سے کہا تھا جبکہ زارون کے چہرے پر مسکراہٹ نمودار ہوئی تھی۔ وہ اس حادثے کی وجہ سے اپنی نوکری گنوا بیٹھی تھی۔ یہ تو اچھی بات ہے خالہ، آپ پریشان مت ہوں، اسے وہ کرنے دیں جو وہ کرنا چاہتی ہے۔ زارون نے انہیں تسلی دی تھی۔ وہ کچھ دیر ان کے پاس بیٹھا باتیں کرتا رہا تھا، پھر وہ اٹھ کر وہاں سے گیا تھا۔ داڑیا کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی، اسی وجہ سے لیٹتے ساتھ ہی اس کی آنکھ لگ گئی تھی۔ نیند سے اٹھنے کے بعد وہ کافی اچھا محسوس کر رہی تھی۔ اچانک ہی اسے بھوک کا احساس ہوا تھا۔ وہ اٹھ کر کمرے سے باہر آئی تھی۔ لاؤنج میں آتے اس کے تو ہوش ہی اڑ گئے تھے۔ زارون شاہانہ انداز میں صوفے پر بیٹھا تھا۔ اس نے سامنے پڑی میز پر اپنی ٹانگیں رکھی ہوئی تھیں۔ اس کے پیروں میں جوتے تھے جو کہ نہایت گندے تھے۔ سارا لاؤنج پھیلا ہوا تھا، اور اصل دھچکا تو اسے تب لگا جب اس نے شراب کی بوتل کو سامنے پڑا دیکھا تھا جو کہ آدھی خالی تھی۔ زارون نے ایک گلاس میں بوتل سے شراب نکالی تھی۔ LED کی سکرین پر نظریں مرکوز کیے وہ بہت مزے سے گلاس کو لبوں سے لگا رہا تھا۔ داڑیا بھاگتی ہوئی اس تک آئی تھی۔ اس نے فوراً زارون کے ہاتھ سے گلاس چھینتے زمین پر پھینکا تھا۔ زارون نے مدہوش آنکھوں سے اس کی طرف دیکھا تھا۔ یہ کیا کر رہے ہو تم؟ وہ چلائی تھی۔ داڑیا اسے پکارتا وہ اٹھا تھا۔ داڑیا اس کے قدم لڑکھڑائے تھے۔ داڑیا نے آگے بڑھ کر اسے سنبھالا تھا۔ داڑیا اسے اپنی طرف کھینچتے ہوئے مدہوشی سے گویا ہوا تھا۔ تم شراب پی رہے ہو؟ آنسو پھسل گئے، گال بھگو رہے تھے۔ نہیں، میں تو مووی بھی دیکھ رہا ہوں۔ اس نے سامنے LED کی سکرین کی طرف اشارہ کرتے کہا تھا۔ سامنے سکرین پر بےہودہ منظر دیکھتے داڑیا نے سختی سے آنکھیں میچی تھی۔ یہ سب کیوں کر رہے ہو زارون؟ اس نے بے بسی سے پوچھا تھا۔ تم آؤ بیٹھو میرے پاس، ہم مووی دیکھتے ہیں۔ بلکہ ایک منٹ۔ زارون نے اسے نرمی سے چھوڑتے بوتل اٹھائی تھی۔ یہ چلو پیتے ہیں۔ وہ مکمل طور پر نشے میں دھت تھا۔ زارون اسے یوں برباد ہوتا دیکھ وہ بری طرح پچھتائی تھی۔ رکو ایک منٹ۔ وہ گرتے پڑتے کچن کی طرف گیا تھا۔ کچن سے گلاس اٹھاتے ہوئے باہر لاؤنج میں آیا تھا۔ باہر آتے ساتھ ہی اس نے گلاس میں شراب انڈیلی تھی۔ پیو۔ اس نے گلاس داڑیا کی جانب بڑھایا تھا۔ وہ نفی میں سر ہلاتی 2 قدم پیچھے ہٹی تھی۔ بہت اچھی ہے، سچ میں بہت اچھی ہے، اسے پی کر نا سب بالکل ٹھیک ہو جائے گا، ساری تھکان اتر جائے گی۔ اس نے آگے بڑھتے داڑیا کے سامنے گلاس کیا تھا۔ یہ جو بولڈ عورتیں ہوتی ہیں نا، وہ زیادہ تر ایسی چیزیں۔ اس کے قدم ایک بار پھر لڑکھڑائے تھے۔ زارون مجھے نہیں بننا بولڈ، مجھے بس تمہاری کانچ کی گڑیا بننا ہے، مجھے معاف کر دو پلیز۔ داڑیا اس کے سینے سے لگی پھوٹ پھوٹ کر رو دی تھی۔ مجھ سے غلطی ہوگی، مجھ سے بہت بڑی غلطی ہوگی، بیوقوف ہوں میں، بہت بڑی بیوقوف ہوں۔ وہ ہچکیوں سمیت رو دی تھی۔ زارون نے اسے پڑے دھکیلا تھا۔ تم اچھی نہیں ہو داڑیا، تم جیسی دکھتی ہو ویسی نہیں ہو۔ وہ مدہوشی کی حالت میں بڑبڑا رہا تھا۔ تم پیو اسے۔ وہ پھر 2 قدم چلتا اس کے قریب گیا تھا۔ زارون نہیں۔ وہ مسلسل نفی میں سر ہلا رہی تھی۔ تھوڑی سی اس نے بچوں کی طرح پچکارا تھا۔ زارون پلیز۔ وہ پیچھے کی جانب قدم بڑھا رہی تھی۔ یہ بری چیز نہیں ہے داڑیا، تھوڑی سی پی لو۔ اس نے اپنی طرف کھینچا۔ زارون نے اس کے منہ دبوچے گلاس اس کے لبوں سے لگایا تھا۔ اسے پڑے دھکیلتے داڑیا وہاں سے بھاگی تھی۔ کمرے میں آتی اس نے فوراً دروازہ لاک کیا تھا۔ اسے ابکائی آئی تھی۔ وہ تیز سے واش روم کی جانب بھاگی تھی۔ اب وہ بار بار کلیاں کر رہی تھی۔ اس نے شراب کا ایک گھونٹ بھی اپنے حلق سے نہیں اتارا تھا، مگر وہ اپنے وجود سے عجیب قسم کی گھن محسوس کر رہی تھی۔ یہ بری چیز نہیں ہے داڑیا، صوفے پر ڈھہتے وہ آنکھیں بند کیے بڑبڑایا تھا۔ وہ صبح ڈائننگ ٹیبل پر بیٹھا ناشتہ کر رہا تھا جب اس کی نظر سامنے کرسی پہ بیٹھی داڑیا کے ہاتھ پر پڑی تھی۔ یہ کیا ہوا ہے تمہارے ہاتھ پر؟ وہ فکر مند ہوا تھا۔ داڑیا نے خاموشی سے چائے کے کپ کو لبوں سے لگایا تھا۔ کچھ پوچھ رہا ہوں میں تم سے۔ اب کی بار اس کا لہجہ کافی سخت تھا۔ داڑیا، وہ چلایا تھا۔ کیا داڑیا لگائی ہوئی ہے تم نے؟ داڑیا نے زور سے اپنا ہاتھ ٹیبل پر مارتا۔ مجھے لگتا ہے یہ نہ آ گیا۔ صبح 10 بجے تک داڑیا نے آہستگی سے کمرے کا دروازہ کھولا تھا۔ زارون باہر نہیں تھا۔ داڑیا کی سانس میں سانس آئی تھی۔ وہ قدم قدم چلتی لاؤنج میں آئی تھی۔ وہاں سب کچھ بکھرا پڑا تھا، مگر شراب کی بوتل غائب تھی۔ 3 گھنٹے کی انتھک محنت کے بعد اس نے رگڑ رگڑ کر ہر چیز صاف کی تھی۔ کچن میں موجود ہر ایک برتن اس نے نہ جانے کتنی بار دھویا تھا۔ جس گلاس میں زارون نے شراب ڈالی تھی وہ وہاں موجود نہیں تھا، مگر پھر بھی داڑیا نے اس قسم کے گلاس کا سارا سیٹ ہی پھینک دیا تھا۔ سارے کام کرنے کے بعد اس نے ناشتہ بنایا تھا۔ وہ ڈر کی وجہ سے کل سارا دن کمرے میں بند رہی تھی۔ اب بھوک کی وجہ سے اسے چکر آنے لگے تھے۔ ناشتہ بنائے وہ ڈائننگ ٹیبل پر بیٹھی تھی۔ پہلا لقمہ منہ میں ڈالتے ہی اسے ابکائی آئی تھی۔ وہ بھاگتے ہوئے واش روم میں گئی تھی۔ ذہن پر اب بھی شراب ہی سوار تھی۔ نڈھال سی حالت میں واپس آ کر بیٹھی تھی۔ اس نے پانی کا گلاس اٹھایا تھا۔ اسے پھر وہی شراب یاد آئی تھی۔ یا اللہ، اس کی طبیعت بالکل بھی ٹھیک نہیں تھی۔ اوپر سے زارون اسے اچھا خاصا پریشان کر رہا تھا۔ داڑیا کے تو وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ زارون اس قسم کی کوئی حرکت کرے گا۔ اس نے بمشکل ایک ٹوسٹ اور جوس حلق سے اتارا تھا۔ وہ برتن سمیٹنے کے لیے اٹھی تھی، تبھی وہ گھر میں داخل ہوا تھا۔ ناشتہ بنا دو۔
صوفے پر ڈھہتے اس نے حکم صادر کیا تھا۔ داڑیاں کے تن بدن میں آگ لگ گئی تھی۔ خود بنا لو، وہ غصے سے کہتی اٹھی تھی۔ چپ چاپ ناشتہ بناؤ۔ اس کے پیچھے کچن میں آتے زارون نے اس کی کلائی میں مروڑے خود سے لگایا تھا۔ تم نے شراب کیوں پی؟ وہ سیدھا مدعے پر آئی تھی۔ مجھے سکون چاہیے تھا اس لیے۔ زارون نے اسے خود سے دور کیا تھا۔ اور جو کل رات تم نے میرے ساتھ کیا، اس کے بعد کیا تمہیں سکون مل گیا؟ یہ شکوہ تھا۔ میں نے کیا کیا؟ وہ حیران ہوا تھا۔ داڑی نے بے اختیار اپنی پیشانی چھوئی تھی، یعنی اسے اپنی کل رات کی کالستانی یاد ہی نہیں تھی۔ غلط میں نے تمہارے ساتھ کیا ہے۔ تم خود کو کیوں سزا دے رہے ہو؟ کیونکہ میں اسی قابل ہوں۔ اتنے عرصے سے غفلت میں رہا، تمہیں نہیں پہچان سکا، میں نہیں سمجھ سکا کہ آخر میری بیوی ہے کیا۔ میں ہر چیز سے غافل رہا تو سزا تو بنتی ہے نا۔ اس کے لبوں پر تلخ مسکراہٹ تھی اور آنکھوں میں کرب۔ ٹھیک ہے، تمہیں جو بھی کرنا ہے پلیز گھر سے باہر رہ کر کیا کرو۔ یہ التجا تھی۔ وہ اس کے رویے سے بری طرح اکتا چکی تھی۔ یہ میرا گھر ہے، میرا جو دل کرے گا میں وہی کروں گا۔ تمہیں مسئلہ ہے تو چلے جاؤ یہاں سے۔ داڑی نے بے یقینی سے اس کی طرف دیکھا تھا۔ وہ اسے جانے کے لیے کہہ رہا تھا، وہ اپنی کانچ کی گڑیا کو جانے کے لیے کہہ رہا تھا۔ یقین کرنا مشکل تھا، بے حد مشکل۔ صحیح وقت آنے پر چلی جاؤں گی، داڑی نے بہت آہستگی سے کہا تھا۔ اللہ کرے وہ صحیح وقت بہت جلد آئے۔ زارون نے تنفر سے سر جھٹکا تھا۔ داڑی کے لبوں پر تلخ مسکراہٹ نمودار ہوئی تھی۔ اسے گھر سے نکلے تقریباً 2 گھنٹے ہو چکے تھے۔ ان 2 گھنٹوں میں اس نے جن نظروں کا سامنا کیا تھا وہ بس وہی جانتی تھی۔ پیدل چلتے نہ جانے کتنے لوگوں نے اسے دیکھا تھا۔ بس میں بھی نہ جانے کتنی نظریں اس کے چہرے کا طواف کر رہی تھیں، مگر انارا نے ہمت نہیں ہاری۔ وہ سب سے پہلے اس کمپنی میں گئی تھی جہاں وہ جاب کرتی تھی۔ اس کے چہرے کے داغ کی وجہ سے صاف جواب دے دیا گیا تھا۔ اس کے بعد وہ لگاتار 2-4 مزید کمپنیز میں انٹرویو کے لیے گئی تھی، مگر جواب انکاری تھا۔ اب اس نے ٹیچنگ کے لیے کافی سارے اسکولز میں سی وی ڈراپ کی تھی، وہاں سے بھی اسے کوئی خاص رسپانس نہیں ملا تھا۔ تھک ہار کر وہ ایک پارک میں موجود بینچ پر بیٹھی تھی۔ آج جو کچھ بھی ہوا وہ سب اس کے دماغ میں کسی فلم کی طرح چلنے لگا تھا۔ یہ کیا ہوا ہے اس کے چہرے پر؟ بس میں موجود ایک عورت نے دوسری عورت کے کان میں سرگوشی کی تھی۔ یہ تو سارا جھلسا ہوا ہے۔ توبہ توبہ، ان دونوں عورتوں نے اپنے کانوں کو ہاتھ لگایا تھا۔ آئی ایم سوری مس انارا، ہمیں اپنی کمپنی کے لیے خوبصورت چہرے چاہیے۔ آپ اس چہرے کے ساتھ کلائنٹ سے کیسے ڈیل کریں گی؟ ہم آپ کو یہ جاب نہیں دے سکتے۔ میں آپ کو یہ جاب دے تو دوں، مگر ہمارے اسکول میں چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، آپ کا چہرہ دیکھ کر وہ ڈر جائیں گے۔ ہم آپ کو ہائر کر رہے ہیں مس انارا، مگر ایک شرط ہے۔ اسکول کے پرنسپل نے طرز بھری نگاہ اس پر ڈالی تھی۔ کیسی شرط؟ آپ اپنے فیس کو کور کر لیں، کوئی نقاب یا پھر کچھ ایسا۔ انارا نے سختی سے لب بھینچے تھے۔ مبارک ہو مس انارا، ہماری کمپنی نے آپ کو ہائر کر لیا ہے۔ آپ جیسے مظلوم لوگوں کے لیے تو ہمیشہ ہی ہماری کمپنی میں سیٹس ریزرو ہوتی ہیں۔ مجھے یہ جاب نہیں کرنی، وہ کہتے ساتھ ہی اٹھی تھی۔ کیوں؟ کیونکہ میں مظلوم نہیں ہوں۔ مجھے اس جاب کی ضرورت ضرور ہے، مگر میں چاہتی ہوں کہ یہ نوکری مجھے میری قابلیت کے بل بوتے پر ملے، نہ کہ خیرات کے طور پر۔ بغیر وقت ضائع کیے وہ فوراً وہاں سے گئی تھی۔ سارے دن کی روداد یاد کرتے انارا کی آنکھیں نمکین پانیوں سے بھر گئی تھیں۔ وہ بے اختیار اپنا سر پکڑے رو دی تھی۔ داغ کے بغیر چاند ادھورا ہے۔ زارون کی بات یاد کرتے اس کے لب مسکراہٹ میں ڈھلے تھے۔ وہ چاند بنو انارا جو اپنے داغ سمیت بھی ہر دل عزیز ہے۔ بہادر بنو انارا، وہ کرو جو آج سے پہلے کبھی کسی نے نہیں کیا۔ میں بہادر بنوں گی زارون، میں ہار نہیں مانوں گی، اس نے ایک عزم سے خود سے کہا تھا۔ آج سوئی ہوئی محبت پھر سے جاگی تھی۔ اس کے دل نے آج ایک بار پھر زارون کے ساتھ کی تمنا کی تھی۔ وہ داڑیا کا ہے۔ انارا نے فوراً سے خود کو ڈپٹا تھا۔ وہ ہمیشہ یہی تو کرتی تھی۔ وہ میری پہلی محبت ہے اور پہلی محبت بھولی نہیں جاتی۔ اس بار جواب صرف دل نے نہیں دیا تھا، بلکہ زبان بھی آج خاموش نہ رہ سکی تھی۔ میں اس کے قابل نہیں ہوں، وہ مکمل ہے اور میں ادھوری۔ اس نے ایک بار پھر خود کو ڈپٹا تھا۔ زارون صرف داڑیا کا ہے، خود کو سختی سے باور کرواتی ہوئی وہاں سے اٹھی تھی۔ وہ کمرے میں سونے کی نیت سے لیٹی تھی، تبھی اچانک تیز میوزک کے چلنے سے وہ ہڑبڑا کر فوراً اٹھی تھی۔ لاؤنج میں آنے پر داڑیا نے افسوس سے نفی میں سر ہلایا تھا۔ زارون تیز میوزک چلائے جھومتا ہوا آج پھر شراب پی رہا تھا۔ داڑیا نے آگے بڑھ کر میوزک بند کیا تھا۔ اس نے اس کے ہاتھ سے گلاس بھی کھینچ لیا تھا۔ داڑیا، وہ ہنستا ہوا صوفے پر ڈھہ گیا تھا۔ داڑیا کی آنکھ سے آنسو پھسل کر گال پر گرا تھا۔ کہاں اس کا سیدھا سادہ شوہر اور کہاں یہ شرابی؟ وہ اپنا سب کچھ کھو چکی تھی۔ زارون جسمانی طور پر تو اس کے ساتھ تھا، مگر وہ اس کے دل سے اتر چکی تھی۔ زارون، داڑیا نے اس کے پاس بیٹھے نرمی سے اسے پکارا تھا۔ چلو کمرے میں چلتے ہیں۔ وہ دونوں الگ الگ کمروں میں رہ رہے تھے۔ ہاں چلو چلتے ہیں۔ اس کا لہجہ خمار آلود تھا۔ داڑیا نے اسے سہارا دیے اٹھایا تھا۔ وہ لڑکھڑاتے قدموں کے ساتھ اس کے سہارے کمرے میں آیا تھا۔ کمرے میں آتے ہی وہ اوندے منہ بستر پر ڈھہ گیا تھا۔ داڑیا نے اس کے جوتے اتارے، اس پر کمبل درست کیا تھا۔ وہ مسلسل نیند میں کچھ بڑبڑا رہا تھا۔ داڑیا اس کے سرانے آ کر بیٹھی تھی۔ وہ بہت آہستگی سے اس کے بالوں میں ہاتھ پھیر رہی تھی۔ مجھے معاف کر دو زارون، پلیز مجھے معاف کر دو۔ وہ رو دی تھی۔ میں مجبور ہوں، میرے پاس اور کوئی راستہ نہیں ہے۔ میں اپنا سب کچھ کھو چکی ہوں، اپنی
اپنی ایک بے وقوفی کی وجہ سے میں سب ہار گئی۔ وہ ہچکیوں سمیت رو رہی تھی۔ آئی ایم ریئلی سوری۔ وہ اس کے قریب ہی لیٹ گئی تھی۔ وہ گہری نیند میں تھا۔ صبح 8 بجے قریب زارون کی آنکھ کھلی تھی۔ اپنے کم میں دارے کو سویا دیکھ اسے شوق لگا تھا۔ اس کا ہاتھ دارے کے ہاتھ میں تھا۔ زارون نے فوراً اپنا ہاتھ چھڑوایا تھا۔ وہ گھبرا کر اٹھی تھی۔ وہ غصے سے وہاں سے اٹھ کر گیا تھا۔ دارے نے اسے نہیں روکا تھا۔ وہ بھی ناشتہ کے لیے اٹھا ہی تھا کہ دارے دیوار بنی اس کے سامنے کھڑی ہوئی تھی۔ تم آج کے بعد شراب نہیں پیو گے؟ اس کے حکمیہ انداز پر زارون تو عشاشی کر اٹھا تھا۔ آخر وہ کس حق سے اسے حکم دے رہی تھی؟ وجہ لہجہ سپاٹ تھا۔ مجھے اچھا نہیں لگتا۔ وہ جھنجھلائی تھی۔ یہ گھر ہے، اسے گھر ہی رہنے دو۔ شاید یہ التجا تھی۔ یہ گھر ہے؟ وہ استہزائیہ ہنسا تھا۔ کیا واقعی یہ گھر ہے؟ اس نے پورے فلیٹ کی طرف ایک نظر گھمائے تنزیہ کہا تھا۔ زارون پلیز شراب مت پیا کرو، مجھے تکلیف ہوتی ہے۔ زارون نے چونک کر اس کی طرف دیکھا تھا۔ کیا واقعی تمہیں تکلیف ہوتی ہے؟ اس کے قریب آتے زارون نے اس کی کمر کے گرد حصار قائم کیا تھا۔ اس کے اس نرم لمس پر داریہ کے دل نے ایک بیٹ مس کی تھی۔ بولو، زارون نے ایک بار پھر نرمی سے پوچھا تھا۔ داریہ نے اس بات میں سر ہلایا تھا۔ اس نے کچھ سوچتے ہوئے دارے کو کمر سے چھوڑے شانوں سے تھاما تھا۔ تو میرے شراب پینے سے میری کانچ کی گڑیا کو تکلیف ہوتی ہے نا؟ دارے نے ایک بار پھر اس بات میں سر ہلایا تھا۔ اوہ سوری، میں تو بھول ہی گیا تھا، تم کوئی کانچ کی گڑیا تھوڑی ہو، تم تو اب پتھر کی ہو۔ زارون نے گہری سانس خارج کی تھی۔ اور جہاں تک بات ہے تکلیف کی، تو میں تو اب روز شراب پیوں گا۔ دارے نے بے یقینی سے اس کی طرف دیکھا تھا۔ زارون وہ ہر کام کرے گا جس سے اب دارے کو تکلیف ہوگی، اپنا فیصلہ سنائے۔ وہ اسے پڑے دھکیلتے وہاں سے گیا تھا۔ وہ ساکت سی وہیں کھڑی رہی تھی۔ وہ یہ فیصلہ نہیں کر پا رہی تھی کہ آخر وہ تکلیف دے کسے رہا ہے، داریہ کو یا خود کو۔ وہ ابھی فلیٹ سے باہر ہی نکلا تھا کہ اس کا فون بجا تھا۔ فون سنتے ہی اس کے ہونٹوں پر جاندار مسکراہٹ نمودار ہوئی تھی۔ ماجد اپنے دوستوں کے ساتھ اپنے اڈے پر بیٹھا تاش کھیل رہا تھا۔ تبھی اچانک فائرنگ کی آواز سے وہ سب ہی گھبرا گئے تھے۔ 2-4 ہٹے کٹے لوگ جنہوں نے چہرے چھپائے ہوئے تھے، ان پر حملہ آور ہوئے تھے۔ تھوڑی سی دیر میں وہ سب کو اپنی گرفت میں لے چکے تھے۔ انہوں نے سب کو رسیوں سے باندھ دیا تھا۔ اب ان میں سے ایک شخص ماجد کی جانب بڑھا تھا۔ ہائے ماجد، کیسے ہو تم؟ انداز نہایت دوستانہ تھا۔ کون ہو تم؟ اس کا یہ اڈا خفیہ تھا، اسی وجہ سے اس نے اپنی سیکیورٹی کے لیے زیادہ انتظام نہ کیا تھا۔ ماجد کو صحیح معنوں میں خوف آیا تھا۔ آخر کون تھے یہ لوگ جنہوں نے انہی کے اڈے پر انہیں ہی یرغمال بنایا ہوا تھا؟ موت کا فرشتہ؟ زارون نے اس کے کان کے قریب سرگوشی کی تھی۔ ماجد کا جسم ایک دم ہی ٹھنڈا پڑا تھا۔ تم جانتے نہیں ہو میں کون ہوں؟ اپنی گھبراہٹ پر قابو پاتے ماجد نے خود کو مضبوط کیا تھا۔ تو نہیں جانتا کہ میں کون ہوں؟ زارون نے اسے بالوں سے دبوچے پے در پے۔ اس کے منہ پر 3-4 مکے جڑے تھے۔ وہ لوگ انہیں تھانے لے گئے تھے۔ یہ تو انہیں ٹھیک نہیں کیا ایس پی۔ وہ مسلسل جیل میں چیخ رہا تھا۔ زارون نے اپنے ایک کانسٹیبل کو اس کا دماغ درست کرنے کا اشارہ کیا تھا۔ آخر کس جرم میں تم لوگ مجھے یہاں پر لائے ہو؟ وہ بھپڑا تھا۔ ایک معصوم لڑکی کے منہ پر تیزاب پھینکنے کے جرم میں۔ زارون کے ماتھے کی رگیں تنی ہوئی تھیں۔ ماجد کا رنگ پل میں پھک پڑا تھا۔ کیا ثبوت ہے تمہارے پاس؟ 1 منٹ لگا تھا اسے زارون کو پہچاننے میں۔ اب وہ سب سمجھ چکا تھا۔ وہ اسے 1-2 بار انارا کے گھر آتے جاتے دیکھ چکا تھا۔ زارون نے ایک بار پھر اپنے کانسٹیبل کو اشارہ کیا تھا، جس پر وہ لوک اپ کھولے اندر داخل ہوا تھا۔ بہت پچھتاؤ گے، بہت زیادہ۔ وہ مسلسل تلملا رہا تھا۔ زارون گنگناتے ہوئے وہاں سے گیا تھا۔ ماجد کی اچھی خاصی دھلائی کے بعد زارون کافی اچھا محسوس کر رہا تھا۔ اس نے پہلے یہ خبر انارا کو فون پر دینے کا سوچا تھا، مگر پھر اس نے اپنا ارادہ ترک کر دیا۔ وہ انارا کے گھر گیا تھا۔ انارا کو ماجد کے بارے میں بتانے کے بعد وہ کسی شدید رد عمل کا انتظار کر رہا تھا، مگر انارا صاحبہ خاموش تھی۔ زارون حیران ہوا تھا۔ انارا کو تو اظہار تشکر کرنا چاہیے تھا۔ اس کی یہ خاموشی زارون کو کافی عجیب لگی تھی۔ اس کے خیال سے انارا کی خاموشی شوق کی وجہ سے تھی، مگر وہ بیچارہ اس بات سے انجان تھا کہ طوفان آنے سے پہلے کی خاموشی ہے۔ وہ کچھ دیر سکتے کی حالت میں رہی تھی، پھر اچانک ہی آنکھوں میں خون اتر آیا تھا۔ وہ لوگ اس وقت صحن میں کھڑے تھے۔ زارون اس وقت پولیس کی وردی میں موجود تھا۔ اسے سوچنے سمجھنے کا موقع دیے بغیر ہی وہ اس کی گن پر حملہ آور ہوئی تھی۔ اب وہ باہر کی جانب بڑھ رہی تھی۔ اوہ ہیلو، کدھر؟ زارون اس کی اس حرکت پر بوکھلا گیا تھا۔ وہ تیز تیز قدم اٹھاتی باہر کی جانب بڑھ رہی تھی۔ تمہارا دماغ خراب ہے؟ زارون نے ایک جھٹکے سے آگے بڑھ کر اس کی کلائی پکڑے اسے روکا تھا۔ چھوڑو مجھے۔ وہ گررائی تھی۔ مار دوں گی میں تمہیں۔ انارا نے اسے گن دکھائی تھی۔ پاگل لڑکی! اسے سنبھلنے کا موقع دیے بغیر ہی وہ گن اس کے ہاتھ سے لے چکا تھا۔ اسے مجھے دو۔ وہ اس کے ہاتھ سے مسلسل گن لینے کی کوشش کر رہی تھی۔ اصلی پسٹل ہے، پانی والا نہیں ہے۔ زارون نے اسے یاد دہانی کروائی تھی۔ میں اسے مار دوں گی، جان سے مار دوں گی، یہ دو مجھے۔ غصے کی وجہ سے اس کا پورا وجود ہانپ رہا تھا۔ اسے جان سے مارنے کے لیے تمہیں میری ہی گن ملی ہے؟ مارنا ہے تو کسی اور چیز سے مارو، کوئی چھری، کوئی چاقو۔ ابھی زارون کا جملہ مکمل بھی نہیں ہوا تھا کہ انارا صاحبہ بھاگتی ہوئی کچن میں گئی تھی۔ تم کیا کر رہی ہو؟ وہ بھی اس کے پیچھے گیا تھا۔ یہ تم؟ اس کے ہاتھ میں تیز دھار چاقو دیکھ زارون کو خود پر ہی غصہ آیا تھا۔ آخرکار یہ نایاب مشورہ اسی نے تو دیا تھا۔
انارا چھوڑو اسے، زارون نے اس کے ہاتھ سے چاقو لینے کی کوشش کی تھی۔ چھوڑو مجھے، انارا اس کی گرفت میں مچلی تھی۔ ہائے اللہ، مسلسل چیخو پکار کی آواز سنتے ذکیہ بیگم فوراً وہاں آئی تھی۔ میں نے کہا چھوڑو مجھے، وہ مسلسل مزاحمت کر رہی تھی مگر زارون تو پھر زارون تھا۔ اس کے ہاتھ سے چاقو کھینچتے زارون نے پڑے پھینکا تھا۔ چٹاک، انارا نے زوردار تھپڑ زارون کے گال پر مارا تھا۔ چٹاک، زارون نے فوراً اینٹ کا جواب پتھر سے دیا تھا۔ بہرحال یہ تھپڑ اسے ہوش میں لانے کے لیے ضروری بھی تھا۔ انارا کا سر صحیح میں گھوما تھا ایک لمحے کے لیے تو اس کی آنکھوں کے آگے اندھیرا ہی چھا گیا تھا کیونکہ زارون نے کافی زور سے تماچا مارا تھا۔ ان دونوں کو اس طرح لڑتے جھگڑتے دیکھ ذکیہ بیگم کا تو بی پی ہائی ہو گیا تھا۔ وہ تو انارا سے ہی اتنا تنگ تھی اور اب زارون بھی۔ اس تھپڑ کا جواب تو میں تمہیں بعد میں دوں گی، فی الحال میں مصروف ہوں، اسے وارننگ دی۔ وہ فوراً کچن سے باہر نکلی تھی۔ زارون بھی اس کے پیچھے گیا تھا۔ انارا تم کہیں نہیں جا سکتی۔ اس سے پہلے کہ وہ گھر کی دہلیز پار کرتی وہ اس کے سامنے دیوار بن کھڑا ہوا تھا۔ میں انارا ملک ہوں، کسی کے باپ کی بھی نہیں سنتی۔ تمہیں لگتا ہے کہ تم مجھے روک سکتے ہو؟ یہ کھلا چیلنج تھا۔ لگتا نہیں ہے، یقیناً میں یہ کر سکتا ہوں، بلکہ کروں گا۔ اس کا ہاتھ پکڑتے ہوئے اسے گھسیٹتے ہوئے کمرے میں لے گیا تھا۔ اسے ایک کرسی پر پٹکتے زارون نے پہلے اس کے ہاتھ باندھے تھے رسی ڈھونڈنے کے لیے۔ اسے زیادہ محنت نہیں کرنی پڑی تھی۔ چھوڑو مجھے، کرپٹ کمینے انسان، تم سب بگے ہوئے ہو، تم چاہتے ہی نہیں ہو کہ میں اپنے مجرم کو سزا دلوا سکوں۔ رسیوں میں جکڑی مسلسل چلا رہی تھی۔ یہ تم ٹھیک نہیں کر رہے ایس پی، زارون نے ایک تکھی مسکراہٹ اس کی جانب اچھالی تھی۔ زارون چھوڑو مجھے، اس کے لبوں کی مسکراہٹ انارا کو مزید تیش دلوا گئی تھی۔ اس کے ہاتھ تو بندھے ہوئے تھے مگر پیر کھلے ہوئے تھے، لہٰذا وہ مسلسل اپنے پیر چلا رہی تھی۔ تو پیر بھی بندھوانے ہیں تمہیں؟ اس بات میں سر ہلاتے زارون نے اب اس کے پیر باندھے تھے۔ تم تو ہو ہی کرپٹ، رشوت خور، ذلیل انسان، اگر اتنی ہی ہمت ہے تو ایک بار کھول دو مجھے۔ یہ اپنا منہ بھی بند کروانا چاہتی ہے، زارون نے بڑبڑاتے ہوئے اپنے ارد گرد دیکھا تھا۔ ایک دراز سے ٹیپ نکالے وہ اس کی جانب بڑھ رہا تھا۔ ماجد کو میں اپنے ہاتھوں سے ماروں گی، تم مجھے روک نہیں سکتے۔ ابھی اس کے الفاظ منہ میں ہی تھے کہ زارون نے اس کے منہ پر ٹیپ لگائی تھی۔ 24 گھنٹے ٹر ٹر ٹر، اب بول کے دکھاؤ۔ زارون کے لبوں پر دل فریب مسکراہٹ تھی۔ اس کی مسکراہٹ انارا کو جلا کر راکھ کر گئی تھی۔ مسلسل بولنے کی کوشش کر رہی تھی مگر سب بے سود۔ اس کی حالت سے وہ محظوظ ہوا تھا۔ ایک دفعہ یہ ہاتھ اور پیر کھلنے دو، پھر اپنا حشر دیکھنا۔ وہ دل ہی دل میں پختہ عزم کر چکی تھی۔ زارون کیا ہے یہ سب؟ ذکیہ بیگم کا تو کلیجہ منہ کو ہی آ گیا تھا۔ خالہ اب چلے میرے ساتھ، میں سمجھاتا ہوں آپ کو۔ وہ انہیں سمجھا بجھا کر باہر لے آیا تھا۔ وہ بند منہ کے ساتھ مسلسل اپنی ماں کو پکار رہی تھی۔ زارون خالہ یہ سب بہت ضروری ہے ورنہ آپ کی پاگل بیٹی کچھ ایسا کر گزرے گی کہ ساری زندگی آپ اور میں پچھتاتے ہی رہیں گے۔ زارون نے انہیں ماجد کے حوالے سے سب بتا دیا تھا۔ ذکیہ بیگم کو اچھے خاصے چکر آئے تھے۔ زارون نے انارا کے کمرے کا دروازہ باہر سے لاک کر دیا تھا۔ اسے صبح تک ایسے ہی رہنے دیں۔ اس نے ذکیہ بیگم سے التجا کی تھی، اور صبح جو تمہارا اس گھر سے جنازہ اٹھے گا اس کا کیا؟ میاں کیوں خود کو آگ میں جھونک رہے ہو؟ داڑیا کا کیا ہوگا؟ وہ اچھا خاصا فکر مند تھی۔ ان کی بات پر وہ نہ چاہتے ہوئے بھی ہنس دیا تھا۔ آگ ہو یا پھر پانی، صبح آ کر میں دیکھ لوں گا، آپ بس اسے مت کھولیے گا۔ انہیں تسلی دیے وہ وہاں سے گیا تھا۔ ذکیہ بیگم کی آنکھوں کے سامنے اس دن کا منظر لہرایا تھا جب انارا نے یہ سلوک جعفر کے ساتھ کیا تھا۔ ایک طرح سے وہ خوش بھی تھیں کہ آخر کوئی تو ہے جو ان کی سرپھری بیٹی کو قابو میں کر سکتا ہے، مگر کل کے بارے میں سوچ کر وہ اچھا خاصا ڈری ہوئی تھی، نہ جانے ان کی یہ بھپڑی ہوئی بیٹی کل کیا کرے گی۔ وہ آج سارا دن کا تھکا ہارا کمرے میں آتے ہی بستر پر ڈھہ گیا تھا۔ زارون کو آج یہ یاد نہ رہا تھا کہ وہ دوسرے کمرے میں رہتا ہے۔ کمرے میں داخل ہوتے زارون کو بستر پر لیٹا دیکھ داڑے کے دل میں سکون اترا تھا۔ وہ آہستگی سے چل کر اس کے پاس گئی تھی۔ وہ جوتے پہنے آنکھیں مودے سو رہا تھا۔ اسے یونیفارم بھی تبدیل نہیں کیا تھا۔ وہ کچھ دیر اسے تکتی ہی رہی تھی، پھر اس نے آہستگی سے اس کے جوتے اتارنے کے لیے ہاتھ آگے بڑھایا تھا۔ زارون نے پٹ سے آنکھیں کھولی تھی۔ یہ کام تمہیں زیب نہیں دیتا؟ وہ فوراً اٹھ کر ہوا تھا۔ تو پھر مجھے کیا زیب دیتا ہے؟ وہ چل کر اس کے قریب آئی تھی۔ گھومنا پھرنا، پارٹیز اٹینڈ کرنا، یہ طنز تھا جس پر وہ مسکرا دی تھی۔ تم بھی مجھ سے محبت کرتے ہو اور میں بھی تم سے، سب بھول جاؤ۔ زارون اس کا ہاتھ پکڑے وہ التجا کر رہی تھی، پلیز بھول جاؤ۔ داڑے نے اس کے سینے پر اپنا سر رکھا تھا۔ مجھے معاف کر دو پلیز، مجھے معاف کر دو۔ پگھل رہا تھا، شاید وہ بھی اسے معاف کرنا چاہتا تھا۔ زارون نے اس کے گرد حصار قائم کرنے کی کوشش کی تھی مگر وہ یہ نہیں کر سکا تھا۔ ہم کہیں باہر چلتے ہیں۔ داڑے کی اگلی کہی بات پر وہ ٹھٹکا تھا۔ کسی ریسٹورنٹ میں کھانا کھانے؟ اس نے ابھی اسے معاف نہیں کیا تھا، اور داڑیا کا اس طرح فرمائش کرنا یہ سب اس کے سمجھ سے باہر تھا۔ تم نے اس مہینے کا خرچہ بھی نہیں دیا۔ زارون نے سختی سے آنکھیں میچی تھی۔ مل جائے گا تمہیں خرچہ۔ زارون نے اسے خود سے دور کیا تھا۔ زارون تم ناراض مت ہو مجھ سے پلیز۔ داڑیا ایک بار پھر اس کے قریب آئی تھی۔ کچھ اور چاہیے تمہیں؟ زارون نے تلخ مسکراہٹ کے ساتھ پوچھا تھا۔ زارون میں نہیں میری گڑیا، میں سیریس ہوں، کچھ چاہیے تو بتاؤ۔ وہ میں، داڑے نے لب کاٹے تھے، جو بھی چاہیے بتاؤ مجھے۔ اس کا لہجہ بے حد نرم تھا۔ ایک ڈریس، مگر وہ بہت مہنگا ہے۔ نظریں جھکی ہوئی تھیں، وہ آج کل اس سے نظریں نہیں ملا پاتی تھی۔ کتنا مہنگا ہے؟ آنکھوں میں کرب تھا اور آواز میں نمی۔ معافی مانگنے کی اصل وجہ وہ سمجھ چکا تھا۔ 2 لاکھ کا ہے، داڑی نے بلا آخر کہہ ہی دیا تھا۔ وہ ہنسا تھا، اس کی ہنسی میں بہت کچھ چھپا ہوا تھا۔
ٹھیک ہے، میں لے دوں گا۔ دارین نے بے یقینی سے اس کی طرف دیکھا تھا۔ اگلے لمحے اس کے لب مسکراہٹ میں ڈلے تھے۔ اور کچھ چاہیے تمہیں؟ دارین نے میں سر ہلایا تھا۔ اگر کچھ چاہیے تو بتا دو، شرماؤ مت۔ نہ چاہتے ہوئے بھی اس کی آنکھوں سے آنسو گرا تھا۔ مجھے فی الحال اور کچھ نہیں چاہیے، دارین نے آہستگی سے کہا تھا۔ کچھ اور کہنا ہے تمہیں؟ آنکھوں میں کرب کے ساتھ ساتھ التجا بھی تھی۔ نہیں، نفی میں سر ہلاتے ہوئے وہاں سے گئی تھی۔ زارون نے بے اختیار گہری سانس خارج کی تھی۔ نہایت بے دلی سے کپڑے چینج کرنے وہ واش روم میں گیا تھا۔ وہ ابھی شاور لے کر باہر نکلا ہی تھا کہ اس کی سماعتوں سے دارے کی چیخ ٹکرائی تھی۔ وہ بھاگتا ہوا باہر گیا تھا۔ وہ لاؤنج میں موجود صوفے پر ڈیڈی سیمی کھڑی تھی۔ کیا ہوا؟ وہ بہت زیادہ پریشان ہو گیا تھا۔ زارون کو دیکھتے ہوئے فوراً صوفے سے نیچے اترے۔ اس کے چوڑے سینے میں منہ چھپائے پھوٹ پھوٹ کر رو دی تھی۔ داریہ کیا ہوا؟ وہ بے حد پریشان ہوا تھا۔ وہ داریہ نے ڈرتے ہوئے ایک طرف اشارہ کیا تھا۔ کیا؟ وہ نہیں سمجھا تھا۔ وہ وہاں پر کوکروچ، وہ بری طرح لڑز رہی تھی۔ کوکروچ؟ زارون کا دماغ اچھا خاصا گھما تھا۔ تم میرے پاس آنے کے بہانے ڈھونڈ رہی ہو؟ زارون نے اسے خود سے دور کیا تھا۔ نہیں، تمہیں پتہ ہے مجھے ڈر لگتا ہے۔ مسلسل آنسو بہاتے داریہ نے اس کے قریب آتے اس کی شرٹ مضبوطی سے پکڑی تھی۔ او پلیز! زارون نے اسے ایک بار پھر پڑے تک کھلا تھا۔ تم تو سر سے پیر تک ہو ہی جھوٹ۔ میں کیسے مان لوں کہ تمہارا یہ ڈر سچا ہے؟ وہ واضح طور پر اس کا مذاق اڑا رہا تھا۔ تمہارے ان ڈراموں کے لیے میرے پاس وقت نہیں ہے۔ وہ ایک تنفر بھری نگاہ اس پر ڈالے گھر سے باہر گیا تھا۔ زارون! وہ مسلسل اسے پکارتی رہی تھی مگر زارون نے تو جیسے اپنے کان ہی سی لیے تھے۔ داریہ ڈرتے ڈرتے ایک پیر اوپر کیے صوفے پر بیٹھی تھی اور مسلسل ڈرتے ہوئے اپنے ارد گرد دیکھ رہی تھی۔ اسے اچانک ہی واپس کوکروچ دکھا تھا۔ مزید سمٹی تھی۔ تم جھوٹے ہو زارون، تم جھوٹے ہو۔ تمہیں مجھ سے کبھی محبت نہیں تھی۔ اگر تمہیں مجھ سے محبت ہوتی تو تم اس طرح مجھے کوکروچ کے ساتھ اکیلا چھوڑ کر نہ جاتے۔ وہ اگلے 1 گھنٹے تک صوفے پر بیٹھی سی سکتی رہی تھی۔ نہ تو وہ کوکروچ اپنی جگہ سے ہلا تھا اور نہ داریہ۔ 1 گھنٹے بعد کوکروچ سے نظر بچاتے ہوئے اور ہمت جمع کرتے ہوئے بھاگتی ہوئی کمرے میں گئی تھی۔ رات کے تقریباً 11 بجے زارون کا فون بجا تھا۔ ڈی ایس پی صاحب کا فون دیکھ وہ جھٹکا تھا۔ زارون، یہ کیا حرکت کی ہے تم نے؟ فون اٹھاتے ساتھ ہی وہ اس پر بھڑکے تھے۔ میں نے؟ وہ حیران ہوا تھا۔ آخر کس بنیاد پر تم نے آج ایک بے قصور شخص کو پکڑا ہے؟ ایک لمحے کے لیے وہ سوچ میں پڑ گیا تھا۔ پھر اچانک اسے یاد آیا تھا۔ ماجد! اس نے تو آج اسے ہی گرفتار کیا تھا۔ ہاں وہی۔ فوراً چھوڑو اسے، اس کا لہجہ بہت سخت تھا۔ مگر سر، مگر اگر کچھ نہیں۔ زارون، جو میں کہہ رہا ہوں وہ کرو ورنہ تمہارے ساتھ ساتھ میری وردی بھی اتر جائے گی۔ زارون کو شوق لگا تھا۔ یعنی معاملہ اتنا سیدھا تھا نہیں جتنا وہ سمجھ رہا تھا۔ سر، میں اسے ایسے نہیں چھوڑ سکتا۔ اس پر ایسڈ کیس ہے۔ زارون کو اپنے ملک کے سسٹم پر شدید افسوس ہوا تھا۔ کیا ثبوت ہے تمہارے پاس؟ وہ ایک لمحے کے لیے لاجواب ہو گیا تھا۔ اس کے خلاف تھانے میں رپورٹ درج ہے اور پولیس کا تو کام ہے مجرم کو پکڑنا۔ جو بھی ہے اسے ابھی کے ابھی چھوڑو۔ پیچھے سے آرڈرز ہیں۔ سختی سے کہتے ہیں انہوں نے فون رکھا تھا۔ غصے کی وجہ سے زارون کے ماتھے کی رگیں تنی تھی۔ یعنی ماجد کوئی معمولی شخص نہیں تھا۔ صبح 7 بجے کے قریب وہ ذکیہ بیگم کے گھر گیا تھا۔ زارون نے آہستگی سے نارائ کمرے کا لوک کھولا تھا۔ اس کی آنکھیں بند تھیں۔ زارون کو سانس آئی تھی اور وہ دبے پاؤں اس تک گیا تھا۔ اس کا ارادہ اس شیرنی کو کھول کر چپ چاپ یہاں سے رفو چکر ہونے کا تھا۔ بعد میں اس کی بلا سے وہ جو مرضی کرے۔ زارون نے اب نہایت آرام سے اسے کھولا تھا۔ اس کے ہاتھوں پر رسیوں کے نشان دیکھ ایک لمحے کے لیے اسے افسوس ہوا تھا۔ میری غلطی نہیں ہے، یہ خود ہی اتنا ہل جل رہی تھی، اس لیے یہ سب ہوا۔ اگلے لمحے وہ خود کو ہر چیز سے بڑی الزامہ کر چکا تھا۔ نارا کے ہاتھ پیر کھولنے کے بعد اب زارون نے اس کے منہ پر سے ٹیپ ہٹانے کے لیے ہاتھ آگے بڑھائے تھے۔ ایسے تو بھوتنی اٹھ جائے گی، اس نے سوچتے ہوئے اپنا ارادہ تو کیا تھا۔ اب وہ دبے پاؤں واپس جانے کے لیے مڑا ہی تھا کہ نارا نے اس کے کندھے سے اس کی شرٹ کو دبوچا تھا۔ زارون نے گہری سانس خارج کرتے نرمی سے اس کا ہاتھ ہٹایا تھا۔ وہ مسکراتا ہوا اس کی جانب مڑا تھا۔ کیسی گزری رات؟ زارون کی آنکھوں میں شرارت تھی۔ اس کی بات انارا کو مزید تپا گئی تھی۔ بہت اچھی، اس نے لبوں پر دل فریب مسکراہٹ سجائے کہا تھا۔ زارون کا تو منہ ہی کھل گیا تھا۔ کم از کم اس سے اس جواب کی توقع ہرگز نہیں تھی۔ میں ماجد سے ملنا چاہتی ہوں، صرف ملنا۔ انارا کی وضاحت پر زارون کی رکی ہوئی سانس واپس بحال ہوئی تھی۔ ممکن نہیں ہے۔ زارون نے افسوس سے سر ہلایا تھا۔ کیوں؟ وہ جھنجھلائی تھی۔ چھوڑ دیا ہے اسے۔ وہ نظریں چرا گیا تھا۔ وہ کچھ لمحے ساکت رہی تھی۔ پھر اچانک ہی اس کے لبوں پر طنزیہ مسکراہٹ بکھر گئی تھی۔ یقیناً آپ کو کال آئی ہوگی۔ وہ پر اعتماد تھی۔ تمہیں کیسے پتا؟ زارون حیران ہوا تھا۔ مجھے اندازہ تھا، اس لیے تو کل رات میں اس کے پاس جانا چاہتی تھی۔ مطلب؟ وہ واقعی نہیں سمجھا تھا۔ وہ کوئی عام انسان نہیں ہے زارون، بڑے بڑے سیاستدانوں سے تعلقات ہیں اس کے۔ وہ اور اس کا پورا گینگ ان نام نہاد شرفا کے کالے کارناموں میں ان کی مدد کرتا ہے۔ وہ نام نہاد شرفا اتنی آسانی سے تو اپنے رازدار اور وفادار ساتھی کو نہیں چھوڑ سکتے نا۔ زارون کو شوق لگا تھا۔ وہ کچھ دیر سوچتا رہا تھا، پھر اس نے گہری سانس خارج کی تھی۔ سارے مجرموں کا تو تمہیں پتہ ہے، تو پھر میں پولیس میں کیا کر رہا ہوں؟ اسے واقعی خود پر غصہ آیا تھا۔ وہ تو ماجد کو بس ایک آوارہ شخص ہی سمجھ رہا تھا۔
میرے خیال سے مکھیاں مار رہی ہیں۔ انارا نے موقع کا بھرپور فائدہ اٹھایا تھا، زارون بس اسے گون ہی سکا تھا۔ ناشتہ مل سکتا ہے کیا؟ زارون کی اس بے تکلفی پر وہ حیران ہوئی تھی۔ نہیں، انارا نے ڈٹائی سے جواب اس کے منہ پر مارا تھا۔ بے مروتی کی بھی حد ہوتی ہے۔ زارون نے اسے شکوہ کناں نگاہوں سے دیکھا تھا۔ میرے ہاتھ پیر باندھتے ہوئے جتنی مروت آپ نے دکھائی ہے نا، اس کے بدلے تو یہ کچھ بھی نہیں ہے۔ وہ صحیح وقت پر اپنے انداز میں بدلہ لینے کا پورا ارادہ رکھتی تھی۔ ٹھیک ہے تو پھر میں جا رہا ہوں، زارون نے منہ بسوڑے کہا تھا۔ دارے نے کھانا پانی بند کر دیا ہے کیا؟ انارا نے طنز کیا تھا۔ اس طنز پر زارون کا رنگ ایک لمحے کے لیے پھک پڑا تھا۔ داڑیا نے تو ناشتہ بنایا تھا، مگر صبح ہی صبح کسی بات پر ان کا جھگڑا ہوا تھا جس وجہ سے وہ بغیر ناشتہ کیے ہی گھر سے چلا گیا تھا۔ کیا یاد کرو گے؟ بنا دیتی ہوں ناشتہ۔ یہ نارا ملک کا زارون سکندر پر احسان تھا۔ بنانا آتا بھی ہے۔ زارون واپس سے موڈ میں آ چکا تھا۔ یہ کھا کر بتائیں گا ASP صاحب؟ انارا نے آنکھیں چھوٹی کیے اسے گھوڑی سے نوازا تھا۔ زارون نے مسکرا کر کندھے اچکائے تھے۔ ناشتے کے بعد وہ دونوں لاؤنج میں بیٹھے کافی پی رہے تھے، تبھی زارون انارا سے مخاطب ہوا تھا کہ حس کرو گی؟ انارا نے چونک کر اس کی طرف دیکھا تھا۔ ہاں کروں گی۔ لہجہ بوڑھے تمام تھا۔ زارون کے لب مسکراہٹ میں ڈھلے تھے۔ کافی مشکل ہوگا، مگر تم ہمت مت۔ داڑیا اور آپ کے درمیان سب ٹھیک ہے؟ زارون کے چہرے کا رنگ پل میں زرد پڑا تھا۔ ہاں، اس نے سنبھل کر جواب دیا تھا۔ وہ آئی نہیں مجھ سے ملنے؟ وہ اصل میں اس کی طبیعت کچھ ٹھیک نہیں تھی۔ اس وقت اسے یہی بہانہ سوجا تھا۔ کیا ہوا اس کی طبیعت کو؟ اسے اچھی خاصی تشویش ہوئی تھی۔ ہاں بس موسمی بخار ہے، زارون نے سرسری سا جواب دیا تھا۔ اچھا؟ انارا نے سمجھتے ہوئے اس بات میں سر ہلایا تھا۔ تم بائک چلاتی ہو؟ زارون کو اچانک ہی یاد آیا تھا۔ اس نے انارا کے گھر ہیوی بائک دیکھی تھی۔ وہ سمجھ گیا تھا کہ یقیناً انارا ہی چلاتی ہوگی۔ ہاں چلاتی ہوں، وہ مدھم سا مسکرائی تھی۔ اب کیوں نہیں چلاتی؟ دل نہیں کرتا، وہ بے بسی سے ہنسی تھی۔ کیوں نہیں کرتا؟ ویسے ہی۔ خود کو اس طرح اذیت مت دو انارا، وہ سب کرو جس سے تمہیں خوشی ملتی ہے۔ لوگوں کی پرواہ کرنا چھوڑ دو، وہ کرو جو آج سے پہلے کبھی کسی نے نہیں کیا۔ زارون نے ایک نرم مسکراہٹ اس کی جانب اچھالی تھی۔ یہ ہمدردی تھی یا پھر کچھ اور؟ انارا کے دل نے بیٹ مس کی تھی۔ وہ نہ چاہتے ہوئے بھی اسے چاہنے پر مجبور ہو جاتی تھی۔ پہلے وہ اس سے دور تھا، تب بھی انارا کی محبت میں اتنی شدت تھی۔ اب تو وہ ہمیشہ اس کے ساتھ ہوتا تھا، تو وہ کیسے خود کو اس سے محبت کرنے سے روک سکتی تھی؟ ہر گزرتے دن کے ساتھ ساتھ اس کا دل باغی ہوتا جا رہا تھا۔ کہاں جا رہی ہے تم؟ انارا کو تیار کھڑا دیکھ ذکیہ بیگم نے اس سے پوچھا تھا۔ داڑیا سے ملنے، کہتے ساتھ ہی وہ تیز سے گھر سے باہر نکلی تھی۔ کمبخت کہیں کی، مجھے بھی ساتھ لے جاتی۔ وہ پیچھے سے مسلسل اسے سلوتیں سنا رہی تھی۔ زارون کے فلیٹ کے باہر کھڑے ہوتے انارا نے گھنٹی بجائی تھی۔ آپی؟ انارا کو سامنے کھڑے دیکھ وہ بہت خوش ہوئی تھی۔ اندر نہیں بلاؤ گی؟ انارا کے کہنے پر دارے نے فوراً راستہ چھوڑا تھا۔ کیسی طبیعت ہے اب تمہاری؟ لاؤنج میں بیٹھتے انارا نے بہت اپنائیت سے پوچھا تھا۔ میری طبیعت؟ وہ حیران ہوئی تھی۔ زارون نے بتایا تھا کہ تمہیں بخار ہے۔ جی اب بہتر ہے۔ اسے عجیب تو لگا تھا، آخر زارون نے کیوں انارا سے جھوٹ بولا تھا؟ داڑیا؟ انارا اٹھ کر اس کے پاس آئی تھی۔ میں چاہتی ہوں کہ ہمارے درمیان سب ٹھیک ہو جائے۔ انارا نے اس کے ہاتھ پر دباؤ دیے کہا تھا۔ آپ ہی ہمارے درمیان سب ٹھیک ہے، آپ بیٹھے، میں آپ کے لیے کچھ لے کر آتی ہوں۔ اتنے دنوں بعد کسی اپنے کو سامنے دیکھو، واقعی بے حد خوش تھی۔ داڑیا؟ مہندی والے دن جو بھی ہوا میں چاہتی ہوں کہ تم بھول جاؤ۔ داڑیا کا رنگ پل میں پھک پڑا تھا۔ تم میری بہن ہو، تم نے اس دن جو بھی کیا میں بھول چکی ہوں اور چاہتی ہوں کہ تم بھی بھول جاؤ۔ داڑیا بدقت مسکرائی تھی۔ ویسے تمہیں ہوا کیا تھا؟ انارا؟ زارون ابھی کمرے سے باہر نکلا تھا۔ انارا کو اپنے گھر میں دیکھ اسے خوشی ہوئی تھی۔ جی انارا، میں نے سوچا آپ کی بیگم کی خیریت معلوم کر لوں، اور کچھ مسائل بھی تھے جنہیں حل کرنا لازمی تھا۔ وہ مسکرا کر اس کے مقابل کھڑی ہوئی تھی۔ ان دونوں کے درمیان اتنی بے تکلفی داڑیا کو حیرت میں مبتلا کر گئی تھی۔ کیسے مسائل؟ زارون بھی جواباً مسکرایا تھا۔ جب داڑیا ہمارے گھر رہنے آئی تھی تب ہماری صلح ہو گئی تھی، مگر پھر لڑائی ہو گئی۔ داڑیا کی دھڑکن معمول سے تیز ہوئی تھی۔ ماتھے پر پسینے کی ننھی ننھی بوندیں نمودار ہوئی تھیں۔ کیسی لڑائی؟ داڑیا کے دل مٹھی میں آیا تھا۔ ہر گزرتے سیکنڈ کے ساتھ اسے سب ختم ہوتا دکھائی دیا تھا۔ اگر انارا زارون کو اس دن کی روداد سنا دیتی تو سب ختم ہو جاتا۔ کچھ خاص نہیں، بس داڑیا کی طبیعت شاید کچھ ٹھیک نہیں تھی۔ پہلے ڈاکٹر اور شاید اپنی کسی دوست۔ انارا کے الفاظ ابھی منہ میں ہی تھے کہ داڑیا نے میز پر پڑا گلاس بہت زور سے اٹھا کر زمین پر پٹکا تھا۔ زارون اور انارا دونوں ہی بری طرح چونکے تھے۔ نکلو میرے گھر سے۔ وہ اس کے مقابل کھڑی ہوئی تھی، آنکھوں میں خون اترا تھا۔ کیا کہا تم نے؟ انارا کو لگا کہ اسے سننے میں غلطی ہوئی ہے۔ نکلو یہاں سے۔ داڑیا نے اسے بازو سے دبوچا تھا۔ تمہارا دماغ ٹھیک ہے؟ انارا کو اس کی گرفت سے آزاد کرواتے زارون داڑیا پر گرجا تھا۔ دماغ بھی ٹھیک ہے اور آنکھیں بھی۔ اسی کی وجہ سے تم میرے ساتھ یہ سب کر رہے ہو نا؟ یہی ہے سارے فساد کی جڑ۔ انارا کا دماغ ایک لمحے کے لیے سن پڑ گیا تھا۔ کیا یہ داڑیا تھی؟ وہ محض سوچ ہی سکی تھی۔ داڑیا چپ چاپ کمرے میں جاؤ، بلا وجہ تماشا کھڑا کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ زارون دبا دبا سا گھرایا تھا۔ میں کیوں کہیں جاؤں؟ یہ میرا گھر ہے اور تم میرے شوہر، اور تم۔ وہ چل کر انارا کے پاس آئی تھی۔ اپنا گھر تو بسا نہیں سکی، اس لیے اب میرے شوہر پر ڈورے ڈال رہی ہو؟ وہ محض الفاظ نہیں تھے، وہ چابک تھے۔ وہ سیدھا انارا کے دل پر لگا تھا۔ وہاں مزید کھڑے رہنا اس کے لیے اب ناممکن تھا۔ وہ بھاگتی ہوئی وہاں سے گئی تھی۔
زارون داڑھی کی عقل پر افسوس کرتا انارا کے پیچھے گیا تھا، مسلسل اسے آوازیں دیتا رہا تھا مگر انارا نہیں رکی تھی۔ داڑھی نڈال سی صوفے پر بیٹھی تھی، آنسو مسلسل بہہ رہے تھے۔ وہ لڑکھڑاتے قدموں کے ساتھ اپنے فلیٹ کا دروازہ کھولنے کی کوشش کر رہا تھا مگر اس سے صحیح طرح سے چابی لگائی ہی نہیں جا رہی تھی۔ وہ نشے میں اس قدر دھت تھا کہ اسے گھنٹی بجانے یا دروازہ کھٹکھٹانے کا خیال ہی نہیں آیا تھا۔ وہ کب سے اپنے فلیٹ کے دروازے پر کھڑی چھپ کر یہ منظر دیکھ رہی تھی، اس بات کا یقین کرتے کہ زارون مکمل طور پر نشے میں دھت ہے۔ زرنش قدم قدم چلتی اس تک آئی تھی۔ زارون، زرنش نے آہستگی سے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا تھا۔ تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ چلو گھر چلتے ہیں۔ زرنش نے اس کا ہاتھ تھاما تھا۔ داڑیا؟ وہ اس وقت بالکل بھی ہوش میں نہیں تھا۔ ہاں داڑیا، زرنش مسکراتے ہوئے اس کے قریب آئی تھی۔ چلو گھر چلتے ہیں۔ اب وہ اسے سہارا دیے اپنے فلیٹ میں لے جا رہی تھی۔ وہ بھی چپ چاپ گرتے پڑتے اس کے ساتھ جا رہا تھا۔ وہ اسے اپنے کمرے میں لے آئی تھی۔ بستر کے قریب آتے اس نے زارون کو چھوڑا تھا۔ تم لیٹو، میں ابھی آتی ہوں۔ مسلسل منہ میں کچھ بڑبڑاتے بستر پر ڈھہ گیا تھا۔ زرنش نے کچن میں آتے فوراً کافی بنائی تھی۔ اس نے کافی میں نشہ آور دوائی ملائی تھی۔ زارون، یہ پی لو۔ زرنش اس کے قریب بیٹھی تھی۔ زارون مسلسل نیند میں کچھ بڑبڑائے جا رہا تھا۔ زارون اٹھو، یہ پی لو۔ اپنی داڑھی کی بات نہیں مانو گے؟ زارون نے فوراً آنکھیں کھولی تھی۔ اٹھو شاباش۔ زرنش نے اسے سہارا دیے اٹھایا تھا۔ داڑیا؟ اس کی زبان پر ایک ہی ورد تھا۔ ہاں داڑیا ہی ہوں۔ اسے کافی پیتا دیکھ زرنش نے ایک بار پھر اسے یقین دلایا تھا۔ تم اچھی نہیں ہو داڑیا؟ وہ ایک بار پھر آنکھیں بند کیے بڑبڑا رہا تھا۔ زرنش کے لبوں پر مسکراہٹ نمودار ہوئی تھی جو کہ زارون کے اگلے کہے جملے میں سمٹی تھی۔ لیکن مجھے پھر بھی تم سے محبت ہے۔ آئی لو یو۔ میں تم سے بہت محبت کرتا ہوں میری کانچ کی گڑیا۔ وہ مسلسل نشے میں داڑیا سے اپنی محبت کا اظہار کر رہا تھا۔ زرنش کا حلق تک کروا ہوا تھا۔ داڑیا کا دیوانہ نہ ہو تو۔ وہ غصے سے وہاں سے گئی تھی۔ صبح تقریباً 9 بجے زارون کی آنکھ کھلی تھی۔ اس کے سر میں ایک ٹیس سی اٹھی تھی۔ اپنا سر تھامتے ہوئے وہ بمشکل اٹھ کر بیٹھا تھا۔ اپنے ارد گرد دیکھ اسے شدید جھٹکا لگا تھا۔ یہ اس کا کمرہ نہیں تھا۔ وہ فوراً بستر سے نیچے اترا تھا۔ کمرے کی حالت دیکھ زارون کو کسی انہونی کا احساس ہوا تھا۔ ہر چیز بکھری پڑی تھی۔ اس سے پہلے کہ وہ مزید کچھ سوچتا اس کی سماعتوں سے نسوانی سسکیوں کی آواز ٹکرائی تھی۔ وہ قدم آگے بڑھا گیا تھا۔ کمرے کے ایک کونے میں زری کو سسکتے دیکھ زارون کے پیروں تلے زمین ہی کھسک گئی تھی۔ اس کی حالت دیکھ وہ نظریں چرانے پر مجبور ہو گیا تھا۔ تم نے مجھے برباد کر دیا زارون۔ اسے دیکھ وہ اٹھ کھڑی ہوئی تھی۔ زارون کا دماغ بالکل سن تھا۔ وہ اس وقت کچھ بھی سوچنے سمجھنے کی صلاحیت نہیں رکھتا تھا۔ تم نے کل رات میرے ساتھ، وہ ہاتھوں میں منہ چھپائے پھوٹ پھوٹ کر رو دی تھی۔ نہیں نہیں۔ زارون نے بے اختیار قدم پیچھے ہٹائے تھے۔ تم جھوٹ بول رہی ہو، تم جھوٹ بول رہی ہو۔ مسلسل نفی میں سر ہلا رہا تھا۔ تم نے میری عزت لوٹ لی زارون۔ وہ چیخی تھی۔ چپ ہو جاؤ، خاموش ہو جاؤ۔ وہ اپنے بال نوچ رہا تھا۔ میں یہاں کیسے؟ بہت یاد کرنے پر بھی اسے کچھ یاد نہیں آ رہا تھا۔ رات کو گھنٹی بجی تو میں نے دروازہ کھول دیا۔ تم فوراً سے اندر داخل ہو گئے۔ وہ اپنے ہاتھوں سے اپنے برہنہ کندھے کو چھپاتے گویا ہوئی تھی۔ تم جھوٹ بول رہی ہو، میں ایسا کچھ نہیں کر سکتا۔ وہ زمین پر بیٹھتا چلا گیا تھا۔ میں ایسا نہیں کر سکتا، میں داڑے کے ساتھ یہ خیانت نہیں کر سکتا۔ وہ رو رہا تھا۔ تم نشے میں تھے زارون۔ میں نے بہت محنت کی تھی لیکن تم نے میری ایک نہیں سنی۔ وہ ہچکیوں سمیت رو رہی تھی۔ تم جھوٹ بول رہی ہو زری، مجھے ایسا کچھ بھی یاد نہیں ہے۔ وہ بھی دہاڑے مار مار کر رو رہا تھا۔ تم نے میری عزت لوٹ لی زارون۔ زری کی بات یاد کرتے زارون نے بے اختیار اپنی پیشانی مسلی تھی۔ زارون، ناشتہ لگا دوں؟ داڑے نے بہت نرمی سے کہا تھا۔ نہیں۔ اس کی آواز میں تھکان تھی۔ کل رات کہاں تھے تم؟ وہ بستر پر چت لیٹا ہوا تھا جب وہ اس کے سرہانے آ کر بیٹھی تھی۔ پتہ نہیں، آنکھیں بند کیے وہ بڑبڑایا تھا۔ زارون، میں غلط ہوں تو سزا مجھے دو، یوں خود کو کیوں اذیت پہنچا رہے ہو؟ داڑیا پلیز مجھے کچھ دیر کے لیے اکیلا چھوڑ دو۔ اس کا سر درد سے پھٹا جا رہا تھا۔ وہ اس پر کچھ بھی سوچنے سمجھنے کی صلاحیت نہیں رکھتا تھا۔ پہلے تم وعدہ کرو کہ آج کے بعد کبھی اس طرح ساری رات گھر سے باہر نہیں رہو گے۔ داڑیا نے نرمی سے اپنا ہاتھ اس کے کندھے پر رکھا تھا۔ زارون نے فوراً ہی اس کا ہاتھ جھٹک دیا تھا۔ ہمارے درمیان کیا ایسا کچھ بچا ہے جس کی بنیاد پر تم مجھ سے یہ سب کہہ سکو؟ وہ اچھا خاصا مشتعل ہوا تھا۔ زارون، میں تو بس… داڑیا پلیز مجھے بخش دو، چلی جاؤ یہاں سے، میرے گھر سے چلی جاؤ۔ وہ چیخا تھا۔ داڑے کا ننھا سا دل بری طرح سہما تھا۔ تم مجھے گھر سے نکال رہے ہو؟ یقین کرنا بے حد مشکل تھا۔ ہاں نکال رہا ہوں، پلیز چلے جاؤ، جان چھوڑ دو میری۔ زارون نے اٹھتے ساتھ ہی بے بسی سے اس کے آگے ہاتھ جوڑے تھے۔ وہ کچھ دیر بت بنی وہیں بیٹھی رہی تھی، پھر بنا کچھ کہے وہ بوجھل قدموں سے وہاں سے گئی تھی۔ وہ اپنے بال نوچتے ہوئے بستر پر ڈھہ گیا تھا۔